बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली नशिस्त में हज़रत रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व शुक्र के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसके सवालों के जवाब देते हैं, मुख्तसर और तफसीली। बेटा मुख्तसर जवाब, सवाल नंबर 2 है कि मुख्तसर जवाब दीजिए। सब्र, इसमें पहला सवाल है कि सब्र का क्या मानी है। जवाब बच्चों यहाँ से है कि सब्र का मानी है जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वो इसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करे। खंदा पेशानी यानी हंसते मुस्कुराते और बड़े खुश बड़े खंदा पेशानी या खुशी के मूड में अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर एतराज़ ना करें, यानी अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर कोई एतराज़ ना करे, उस पर कोई तनकीद ना करे कि अल्लाह ताला अगर ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, और हरफ़ शिकायत ज़बान पर ना लाए और शिकायत ना करे। अल्लाह ताला के फ़ैसलों के आगे अपना सब्र का मुज़ाहरा करे और उसको खंदा पेशानी से बड़ी खुश दिली से उसको बर्दाश्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र का क्या मायने है। इसका जवाब यहाँ से है कि शुक्र का मायने है कि जब इंसान को कोई नेमत मिले तो वो इस नेमत को अल्लाह ताला की मेहरबानी समझे, इसकी वजह से गुरूर और तकब्बुर का शिकार ना हो बल्कि आजिज़ी इख्तियार करे। क्या है? शुक्र का मायने है कि जब भी उसको कोई नेमत मिले या कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी खुशी मिले तो उस पर ये गरूर ना करे कि ये तो मेरी वजह से हुआ है और मैं इसका करने वाला हूँ, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और तकब्बुर और गरूर बिल्कुल ना करे, बल्कि आजिज़ी के साथ रहे और अपने अंदर छछूरापन ना पैदा करे। फिर नंबर 3 है कि सब्र के मुतल्लिक़ एक हदीस नबवी का तर्जुमा लिखें। जवाब बच्चों यहाँ से है कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसके बारे में? सब्र के बारे में इरशाद है कि तर्जुमा, सब्र रोशनी है। सब्र रोशनी है कि सब्र जो है वो हमें ज़िंदगी की तरफ ले जाने वाली रोशनी है कि अगर जब हम सब्र करेंगे, सब्र का दामन हमेशा अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमें ज़िंदगी की तरफ लौटने की रोशनी मिलेगी और हम सब्र जो है वो हमें रोशनी तक ले जाने का एक ज़रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र की एक मिसाल तहरीर करें। इसका जवाब बच्चों यहाँ से है कि रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ में सब्र को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। एक रोज़ रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे। अचानक उक़बा बिन अबी मुहीत आगे बढ़ा। इसने आपकी गर्दन में कपड़ा डाला और गला घोंटना शुरू कर दिया। ऐन वक्त पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे इसे कंधे से पकड़कर और धक्का देकर हटाया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काफ़िरों को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या तुम इनको सिर्फ़ इस कसूर में मारते हो कि वो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। ये यहाँ तक है इसका जवाब। अगर आपने दूसरी मिसाल लिखनी है, दूसरी मिसाल भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये शॉर्ट है और ये आप याद भी कर सकोगे ईज़िली और इसको लिखना भी ईज़ी है। सवाल नंबर 5 है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र की एक मिसाल तहरीर करें। शुक्र की मिसाल ये है कि हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात इतनी इबादत करते कि पाँव मुबारक में वर्म आ जाता। आपसे अर्ज़ किया गया कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में इतनी मशक्क़त क्यों फरमाते हैं? हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? ये देखो बच्चा, अल्लाह ताला ने क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ही हज़ूर नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की बशारत दी थी कि वो तो नबी हैं
اور بخشے جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں میں پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی ہستی بنایا ہے۔ اب تفصیلی سوال نمبر 3 میں کہ تفصیلی جواب دیجیے۔ حضرت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے واقعات پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف میں صبر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ایک روز رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا، اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ عین وقت پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اسے کندھے سے پکڑ کر دھکا دے کر ہٹایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم ان کو صرف اس قصور میں مارتے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ پھر دوسری مثال ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی سب سے روشن مثال واقعہ طائف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ مشکل دن کوئی آیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ دن جب میں طائف کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دینے گیا تھا۔ ان لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نہ دی اور مجھے ستایا۔ طائف کے سفر کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ پورا کرے گا۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، میں پہاڑوں میں مقرر فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں پر مہربانی فرماتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شرکت نہیں کرنے دیں گے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانیں گے کہ وہی واحد ہے اور ایک ہے، یکتا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ دیکھیں بچوں، قربان جاؤں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کہ طائف والوں نے ان کے اوپر اتنے ظلم کیے، لیکن پھر بھی حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور پہاڑوں کے فرشتوں کو کیا جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس لیے ان کو نہ مارو اور ان کو معاف کر دو۔ سوال نمبر 2 ہے تفصیلی سوالوں میں سے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری پر روشنی ڈالیں۔ اس میں بچوں آپ نے یہ سارا لکھنا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صبر کا معنی ہے جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھے، اس کی وجہ غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو بلکہ عاجزی اختیار کرے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف صبر کا پیکر تھی بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعاؤں میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ کے الفاظ ملتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے سچ نیچے والوں کو دیکھو اور اس سے شکر کی توفیق ملے گی، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اس سے مزید نیک عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ افراد اور قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو بے پناہ کامیابی اور خطرناک ناکامی کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پر خود کو قابو میں رکھنا اور بے صبری اختیار نہ کرنا انسان کی اعلیٰ خوبی ہے۔ صبر، تحمل اور شکر گزاری ہی وہ اعلیٰ صفات تھیں جن کی وجہ سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا، یعنی قرآن مجید کا نزول قرآن مجید 23 سال کی عمر میں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ بچوں کی سرگرمیوں میں ہے کہ صبر و شکر کے متعلق 2 آیات کریمہ اور 2 مستند احادیث مبارکہ ترجمہ تلاش کر کے لکھیں۔ پھر آگے کے طلبہ اپنی عملی زندگی میں صبر و شکر کا کوئی واقعہ سنائیں۔ یہ آپ نے اپنے کلاس میں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور برائے اساتذہ اکرام پھر آپ نے طلبہ سے غم و خوشی کے موقع پر صبر و شکر کی مختلف صورتوں کی فہرست بنوائیں۔ یہ آپ نے اپنے استاد محترم کے ساتھ مل کر کلاس روم میں کرنا ہے۔ اور یہ تھا بچوں ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔